شدید بارش کا موسم تھا۔ میں ابھی بھی کالج سے آئی تھی۔ شام کا وقت ہوا تو سبھی لوگ گھر کے اس مرکزی کمرے میں جمع ہو گئے جہاں ہم لوگ اکثر ہیٹر پر مختلف چیزیں پکا کر کھایا کرتے تھے، اور پھر پچھلی کچھ ہونے والی بارشوں میں تو بھابھی ہمیشہ ہم سب کے لیے پکوڑے بنا کر رکھتی تھیں۔ ایسے پکوڑے تلتیں کہ انہیں کھاتے ہی دنیا بھر کا ذائقہ منہ میں آ جاتا۔ ہم سب بھابھی کے دیوانے تھے۔ بھابھی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ عقل مند اور خدمت گزار بھی تھیں۔ وہ گھر کے ہر بندے کا دل جیتنا جانتی تھیں۔ حالانکہ بھیا کی شکل و صورت کچھ خاص نہیں تھی، پر پھر بھی وہ بھائی کی اتنی خدمت کرتیں کہ لوگ ان پر رشک کرتے، کہتے کہ اللہ اس جیسی بیوی سبھی کو دے۔ ہم لوگوں کی تو قسمت ہی بدل گئی تھی۔ بھابھی ہر طرح سے ہمارا خیال رکھتیں، اور تو اور بھابھی 5 وقت نماز کی بھی پابند تھیں۔ انہیں دیکھ کر لگتا جیسے ان میں کوئی خامی ہو ہی نہ۔ خیر، بات ہو رہی تھی اس رات کی جب ہم سب لوگ ہیٹر کے ارد گرد بیٹھے تھے کہ بھابھی نے بھیا سے کہا، ہیٹر نہیں چل رہا، آپ ٹھیک کر دیجئے۔ بھیا ہیٹر ٹھیک کرنے لگے کہ بجلی چلی گئی۔ بھیا کو بڑا غصہ آیا، بولے کہ تم رکو، میں باہر جا کر دیکھتا ہوں کیا مسئلہ ہے، بار بار بجلی خراب ہو رہی ہے۔ اماں نے بھیا کو منع کیا کہ اس وقت بارش ہو رہی ہے، تمہارا باہر جانا مناسب نہیں ہے۔ بھیا بولے کہ اماں، اب ہم ساری رات کیسے انتظار کریں گے، بجلی میں معمولی سا مسئلہ ہوگا، میں جا کر ٹھیک کر آتا ہوں۔ بھابھی نے بھی بھیا کی حوصلہ افزائی کی تو بھیا چلے گئے۔ انہیں گئے ہوئے تقریباً 10 منٹ گزر چکے تھے جب مجھے ان کا خیال آیا۔ بھابھی بھی بے چین سی لگ رہی تھیں۔ ہم سب اٹھ کر باہر آئے۔ بھیا کی ہلکی سی چیخ کی آواز سنائی دی۔ ہم لوگوں کے تو کان کھڑے ہو گئے۔ بھابھی بھاگتی ہوئی اس طرف گئیں، ان کی چیخوں کی آواز آنے لگی۔ ہم سب بھی وہاں پر پہنچ گئے۔ دیکھا تو بھیا اوندھے منہ زمین پر گرے پڑے تھے۔ ہم لوگوں نے انہیں اٹھانے کی کوشش نہیں کی۔ بھیا نے ہم سب کو ایسا کرنے سے منع کر دیا تھا۔ بولے کہ بھیا کی موت کرنٹ سے ہوئی ہے، اگر ہم لوگ ابھی انہیں چھوئیں گے تو ہم بھی اپنی زندگی کی بازی ہار جائیں گے۔ عجیب بے چینی والا لمحہ تھا جب ہم سب کھڑے تھے پر بھیا کی جان بچا نہیں سکتے تھے۔ تب میرے بھائی نے لکڑی کا ایک سوکھا تختہ لا کر ہمارے پاس رکھا۔ اس پر سے چلتا ہوا وہ بھائی کے پاس گیا، انہیں کسی بے جان وجود کی طرح لکڑی کے تختے پر پھینکا، پر بھائی کی روح تو اس دنیا سے پرواز کر چکی تھی۔ یہ دیکھ کر تو ہم سب لوگوں کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ ایک لمحے میں کیا سے کیا ہو گیا، ہم نے تو سوچا ہی نہیں تھا۔ ہم سب تو بیٹھے ہنس کھیل رہے تھے، زندگی کا لطف اٹھا رہے تھے۔ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا، کیوں ہم سے ہمارا پیارا بھائی چھین لیا۔ میں تو زور زور سے رونے لگی۔ بارش نے بھی اور زور پکڑ لیا تھا۔ ہمارے گھر میں بجلی کی یہ دقت کافی عرصے سے چل رہی تھی کہ بورڈ میں کوئی خرابی تھی۔ وہ خرابی ٹھیک نہ ہونے کا خمیازہ آج ہمیں اس گھر کے واحد کفیل کو کھونے کی صورت میں بھگتنا پڑا تھا۔ ایسا نہیں کہ بھائی صرف ہمارے لیے روزی روٹی کا بندوبست کرتے تھے، بھائی ہمارے لیے باپ کی جگہ رکھتے تھے۔ ابا کی وفات کے بعد بھائی نے ہم سب گھر والوں کو سنبھالا تھا، پر سب سے زیادہ حیران مجھے اس بات نے کیا کہ بھابھی کا رویہ بہت سنجیدہ سا تھا۔ وہ خاموش تھیں، ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں آ رہے تھے۔ اماں اور سب عورتیں انہیں دیکھتیں تو حیران ہوتیں کہ وہ کتنی مضبوط اعصابی نظام کی مالک ہیں۔ بھابھی کو کسی نے میرے بھائی کی وفات کے بعد ہنستے ہوئے، مسکراتے ہوئے یا کسی سے بات کرتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس قدر خاموش ہو گئی تھیں کہ ان سے بات کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا تھا۔ مگر بھائی کی وفات کے بعد بھابھی کافی بدل گئی تھیں، اور زمانے والے بھی۔ اب لوگ اس بات پر سوال اٹھانے لگے کہ بنا اولاد کے یہ ایک جوان عورت کو کب تک اپنے گھر میں اپنے مرحوم بیٹے کی نشانی بنا کر رکھیں گے۔ تھوڑے ہی دن کے بعد ماموں اور ممانی بھی ہمارے گھر آ گئے۔ ماموں نے اماں کو مشورہ دینا شروع کر دیا، تمہارا بیٹا اس دنیا میں نہیں رہا تو تم اپنی بہو کو بھی گھر سے جانے دو، جوان عورت ہے، کب تک یہاں بیٹھی رہے گی۔ اماں کہنے لگیں کہ بھائی، میں کون سا اپنی بہو کو اس طرح بٹھا کر رکھوں گی، وہ بھی صرف بیٹے کے نام پر۔ یہ ساری جائیداد اور زمین میری بہو ہی کی تو ہے، وہ چاہے تو یہاں راج کر سکتی ہے، رہ سکتی ہے، میں اسے دنیا کی ہر سہولت دوں گی۔ اس نے میری بہت خدمت کی ہے، میں نہیں چاہتی کہ وہ اس گھر سے کسی دوسرے گھر میں جائے، پر اگر وہ جانا چاہے گی تو میں اسے بھیج دوں گی، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ اماں بھابھی کے بارے میں بہت نرم دل رکھتی تھیں، اسی لیے ان کو بھابھی کے جانے پر بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ پھر انہوں نے ماموں کے سامنے بھابھی کو بلا کر پوچھا کہ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں، پھر بھی اگر تم چاہتی ہو تو تم اس گھر سے جا سکتی ہو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ امی کی بات سن کر بھابھی کانوں کو ہاتھ لگانے لگی۔ ماں جی، آپ یہ کیسی باتیں کرتی ہیں، میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں اپنے شوہر کی یادوں کے ساتھ اسی گھر میں رہوں گی، انہی دروں اور دیواروں کو دیکھوں گی۔
میں اپنے شوہر کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی۔ آپ کے لیے بھلے وہ اس دنیا سے چلے گئے ہوں، پر میرے لیے آج بھی زندہ ہیں، میرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں۔ بھابی نے کھوئے کھوئے سے لہجے میں کہا تو ماموں بھی ان کے غم پر افسوس کرنے لگے۔ ان سے کہنے لگے، بیٹی تمہاری زندگی پڑی ہے، تم سوچ لو اچھی طرح، ایسا نہ ہو کہ بعد میں تمہیں پچھتانا پڑے۔ بھابی یہ سن کر رونے لگیں اور بولیں، مجھے بس میرے شوہر کی قبر پر چھوڑ دیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں اس گھر پر بوجھ ہوں تو مجھے میرے شوہر کی قبر کے ساتھ ہی دفنا دیں۔ بھابی کی یہ جذباتی باتیں سن کر ماموں بھی ان سے معافی مانگنے لگے، بولے کہ بیٹی مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اپنے شوہر سے اتنی محبت کرتی ہو۔ عموماً عورتیں اپنی جوانی کو دیکھتے ہوئے مختلف فیصلے کرتی ہیں، اس لیے میں نے تم سے کہا کہ کہیں تم شرم جھجک کے مارے اس فیصلے سے انکار نہ کر رہی ہو۔ تم پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہوگی، تم جو چاہو کر سکتی ہو۔ ماموں یہ کہہ کر ہمارے گھر سے چلے گئے۔ پھر بھابی بھی اپنے کمرے میں گئیں۔ گھر کا ماحول ایک بار پھر سے سوگوار ہو گیا تھا، مگر بھائی کی وفات کو 40-50 دن گزرے تو حالات معمول پر آنے لگے۔ اماں بھی اب اپنی زندگی کی طرف لوٹ آئی تھیں۔ اگرچہ بھائی کا غم ہم سب کے دلوں میں تھا، پر ہم اس غم کے سہارے زندگی تو نہیں گزار سکتے تھے۔ زندگی میں ہمیں آگے بھی بڑھنا تھا، مگر اس کے باوجود بھی میری بھابھی ابھی تک نارمل زندگی کی طرف نہیں آئی تھیں۔ وہ ہر وقت اپنے کمرے میں بند رہتیں، یہاں تک کہ ہم سب ان کی شکل دیکھنے کو ترس گئے۔ بھابھی کا دروازہ ہر وقت ہی بند ہوتا تھا۔ ہم بھابھی سے کہتے کہ بھابھی آپ باہر نکلا کریں، لوگوں سے کھلا ملا کریں، پر بھابھی ہماری کسی بات پر دھیان نہ دیتیں۔ پھر ایک دن کچھ ایسا ہوا جس نے ہم سب کو حیران پریشان کر دیا۔ ہمیں واقعی بھابھی کی عجیب سی ذہنی حالت پر ترس آنے لگا تھا۔ دراصل ہمارے گھر ایک عورت آئی جو بھابھی کے بارے میں ایسی ہی باتیں کر رہی تھی کہ ان کی شادی کر دو۔ تب بھابھی اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور بولی، کل میری شادی ہے، تم سب گاؤں والوں کو بلا دینا، سب لوگ آ جائیں گے تو میں شادی کروں گی۔ یہ سن کر میں حیران تھی، مجھے تو یہی لگا کہ بھابھی اپنا مذاق اڑوا رہی ہیں، ان کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ پر پھر وہ عورت جانے لگیں تو اسے روک کر کہنے لگیں، سنو ماسی سکینہ، کل تم اپنی ساری عورتوں کو لے آنا، میری شادی باہر ہی ہوگی، اور ایسی شادی ہوگی کہ تم نے کبھی دیکھی بھی نہیں ہوگی۔ میں یہ سن کر حیران تھی، میری اماں بھی، نہ بھابھی کا رشتہ آیا نہ منگنی ہوئی، پھر شادی کیسے ہو جائے گی؟ وہ عورت بھی چیخ چیخ کر کہنے لگی، ہاں ہاں، میں کل شام کو ہی سب عورتوں کو تمہارے گھر لے آؤں گی، بلکہ پورے گاؤں میں مشہوری کر دوں گی، دیکھیں بھی تو صحیح بیوہ کو لینے کون سا شہزادہ آتا ہے۔ ماسی سکینہ اول فول بکتی ہمارے گھر سے چلی گئی۔ اماں بھابھی سے سوال کرنے لگیں کہ تم کس سے شادی کرو گی، تمہاری تو ابھی عدت بھی پوری نہیں ہوئی۔ مگر بھابھی سنجیدہ تھیں، بولی کہ میں کل ہی شادی کروں گی، آپ سب لوگوں کو دعوت دے دیں۔ میں نے تو بھابھی کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا، لگتا تھا جیسے بھابھی نے اس بات کا اثر اپنے ذہن پر لے لیا ہو۔ پر اگلی صبح گاؤں کے سبھی لوگوں تک یہ بات پہنچ چکی تھی کہ آج شمشاد کی بہو دوسری شادی کرے گی، وہ بھی اپنے ہی گھر میں سے ہو کر۔ ہم سب لوگ بھابھی سے پوچھ کر تھک گئے تھے، پر انہوں نے ہمیں کچھ نہیں بتایا۔ 5 بجے جب گھر میں سب لوگ آنے لگے، بھابھی ابھی تک اپنے کمرے میں تھی۔ ہم لوگ حیران تھے کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے، حالانکہ ابھی نکاح کا وقت ہو چکا تھا، باہر مولوی صاحب بھی آ چکے تھے۔ ہم سب نے بھابھی کی ہی بات کو مانا تھا، ورنہ تو اس بات کی کوئی تک نہیں بنتی کہ بنا کسی رشتے، بنا کسی لڑکے کو دیکھے بھابھی اتنی جلدی رشتہ ازدواج میں بندھ جاتی۔ بس پھر کیا تھا، وہاں پر موجود سب لوگ اسی تماشے کے منتظر تھے کہ بھابھی کس سے شادی کریں گی۔ یقیناً انہیں کوئی پسند ہوگا، کیونکہ بھابھی کسی سے بولتی چالتی بھی نہیں تھیں، سو سب لوگوں کو بہت زیادہ تجسس ہو رہا تھا۔ بالآخر بھابھی اپنے کمرے سے باہر آئیں۔ یہ دیکھ کر ہم سبھی کی باتیں کھلی کی کھلی رہ گئیں کہ میری بھابھی نے سرخ لہنگا زیب تن کر رکھا تھا۔ یہ لہنگا اس سے پہلے میں نے نہیں دیکھا تھا۔ بھابھی نے اپنی شادی والا لہنگا نہیں بلکہ کوئی اور پہنا، جسے دیکھ کر میری آنکھیں چندھیا گئیں۔ بھابھی یہ کیا ہے؟ میں نے زیر لب بھی دہرایا تھا کہ بھابھی نے غصے سے میری طرف دیکھا اور بولیں، یہ وہی ہے جو تم نہیں پہن سکتی، لیکن میں پہن سکتی ہوں۔ بھابھی کی باتیں سن کر میرا دل بھج سا گیا، پر وہاں موجود کسی عورت نے بھابھی کی اس بات کو نہیں سنا، اور پھر وہ سبھی بھابھی کو عقیدت سے دیکھ رہی تھیں۔ تب بھابھی نے زبان کھولی اور گاؤں والوں کے سامنے ایک ایسی بات کی جس پر سبھی ارشش کر اٹھے اور ان کو داد دینے لگے۔ بھابھی بولی، عزیزان، میرا شوہر مجھے اس دنیا سے چھوڑ کر جا چکا ہے، لیکن آپ تو جانتے ہیں کہ شوہر کی زندگی کے ساتھ بیوی کی زندگی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ میں ان عورتوں میں سے نہیں جو اپنی عیاشی کے لیے شادی کر لوں اور پھر اپنے شوہر کو بھول جاؤں۔ میں آج شادی تو کر رہی ہوں، پر کسی انسان سے نہیں، میری شادی قرآن پاک سے ہوگی، اور اللہ اس بات کا گواہ ہوگا
کہ میں کبھی کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بناؤں گی۔ بھابھی کی یہ باتیں سن کر ہال میں موجود بیوہ عورتوں کی آنکھیں نم ہو گئیں، بلکہ سبھی رونے لگی تھیں۔ بھابھی بہت پرسکون سے بیٹھی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھیں، پر حیرت کی بات تو یہ تھی بھابھی جن کا شوہر کچھ عرصہ پہلے ہی اس دنیا سے گیا تھا، وہ زیادہ اداس نہ تھیں جتنی کہ وہ عورتیں جو کہ آس پاس بیٹھی بین کر رہی تھیں۔ بہرحال بھابھی کا نکاح ہو گیا، سب لوگ ہمارے گھر سے چلے گئے۔ اس کے بعد میرے ذہن میں ہزاروں سوالات اٹھنے لگے۔ میں بھابھی کے کمرے میں گئی، مگر دیکھا تو دروازہ بند تھا۔ مجھے سخت مایوسی ہوئی کہ آخر بھابھی نے ایک دم ہی کمرے کا دروازہ کیوں بند کر دیا۔ وہ تو ایسا کہہ رہی تھیں جیسے کسی سہاگ والی دلہن کے ساتھ کیا جاتا ہے، شاید اپنے شوہر کی باتیں یاد کر کے رو رہی ہوں۔ میں نے سوچا اور واپس آ گئی، پر میرا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ بھابھی نے ایسا کیوں کیا۔ وہ بھائی سے ان کی زندگی میں تو اتنی محبت نہیں کرتی تھیں، تو اب ان میں اتنی محبت کہاں سے جا گئی کہ قرآن پاک سے نکاح کر لیا اور کہا کہ میں زندگی بھر اپنے شوہر کی یادوں میں گزاروں گی۔ بہرحال بھابھی نے پورے گاؤں کا ماحول بہت جذباتی کر رکھا تھا۔ بیوہ عورتوں کو جنہوں نے شادی کی تھی بوڑھی عورتیں تانے دینے لگیں اور بھابھی کی مثالیں دیتیں کہ دیکھو عورت ایسی ہوتی ہے وفا کی پتلی، جو کہ کبھی اپنے شوہر کو نہ بھولے، اس کی زندگی کے ساتھ ہی ختم ہو جائے۔ مگر بھابھی کا رویہ مختلف سا تھا۔ اپنے نکاح کے بعد وہ اپنے کمرے میں دوبارہ سے بند ہو گئیں، بولیں کہ میں عبادت کرتی ہوں، اپنے شوہر کی یاد میں گم رہتی ہوں، مجھے کوئی نہ چھیڑے۔ بھابھی رفتہ رفتہ پورے گاؤں میں عبادت گزار ہستی مشہور ہو گئیں، سب لوگ ان سے دعائیں کروانے آنے لگے۔ بھابھی کو دیکھ کر لگتا جیسے زمین پر کوئی فرشتہ اترا ہے۔ پہلے تو بھابھی گھر کے سارے کام کرتی تھیں، ہماری خدمت بھی کرتی تھیں، پر اب ہمیں بھابھی کی خدمت کرنا پڑ رہی تھی، یہاں تک کہ بھابھی کے پاس آنے والی عورتیں انہیں کوئی نہ کوئی نذرانہ بھی دے کر جانے لگیں، جس سے ہمارے گھر کا نظام چلنے لگا۔ جو بھی عورت بھابھی کے پاس آتی وہ ان سے ضرور اپنا علاج بھی کرواتی، انہیں کچھ رقم بھی دے جاتی۔ یہاں تک کہ ایک دن بڑی بیگم صاحبہ آئیں، انہوں نے بھابھی کو ایک گاڑی بھی تحفے میں دی، کہا کہ میں تمہارے علاج سے بہت خوش ہوں، تمہاری دعا سے میرے ہاں اولاد پیدا ہوئی ہے، خدا تمہیں ہمیشہ اپنی زندگی میں کامیاب کرے، تم ایسی ہی رہو، عزت دار رہو۔ میری بھابھی یہ باتیں سن کر بہت خوش ہوتیں، پر اچھی بات تو یہ تھی کہ وہ جتنا بھی کچھ آتا ہم سب میں بانٹ دیتیں۔ ہم سب بھی بھابھی کے اس رویے سے بہت خوش تھے، ہمیں تو لگتا تھا جیسے بھابھی نے ہم سب کے ماں ہونے کا ثبوت دے دیا ہو۔ ہم سب لوگ بھابھی سے بہت محبت کرتے تھے، پر کچھ دنوں سے بھابھی تھکی تھکی سی نظر آنے لگی تھیں۔ انہوں نے عورتوں کو دم کرنا بھی کم کر دیا تھا۔ صحت کی خرابی کی وجہ سے وہ اکثر ہی اپنے کمرے میں رہتی تھیں۔ میں اکثر بھابھی کے کمرے میں جاتی تو پوچھتی کہ بھابھی کیا ہوا ہے، آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے چلتے ہیں۔ بھابھی ڈاکٹر کا نام سنتے ہی کہتی میں ڈاکٹر کے پاس کبھی نہیں جاؤں گی، بس تم احتیاط کرو، کسی کو میری طبیعت کے بارے میں مت بتانا، ورنہ لوگوں کا مجھ پر سے یقین اٹھ جائے گا کہ اگر اس کے ہاتھ میں اتنی شفا ہے تو پھر یہ اپنا علاج کیوں نہیں کر لیتی۔ یوں میں بھابھی کے بارے میں کسی کو بتانے والی نہیں تھی، اس میں ہم سب گھر والوں کا فائدہ تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ بھابھی کی وجہ سے ہم لوگ گھر میں پریشان ہوں۔ بہرحال کچھ دن گزرے تو بھابھی کی طبیعت مزید خراب ہو گئی، یہاں تک کہ وہ بستر پر لیٹ گئیں۔ اب سب گھر والوں کی نظر میں بھابھی ہی تھیں، کیونکہ مزار پر دم کروانے والی عورتوں کا رش بھی کم ہو گیا تھا۔ ایک دن میں بھابھی کے کمرے میں گئی، انہیں سخت درد ہو رہا تھا۔ میں نے دیکھا وہ درد سے کرہ رہی تھیں۔ اچانک میری نظر ان کے وجود پر پڑی تو میں ہکا بکا رہ گئی۔ میں نے دیکھا بھابھی تو حاملہ تھیں، لگتا تھا جیسے انہیں 7-8 مہینوں کا بچہ ہو۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت عجیب سا لگا تھا۔ بھابھی تو ہر وقت عبادت کرتی تھیں، وہ باہر بھی کہیں نہیں جاتی تھیں، پھر ان کی ہاں بچہ کیسے ہو گیا؟ یقیناً میری بھابھی بد کردار ہے۔ میں نے فوراً اماں کو بلایا، انہیں سارے موضوع سے آگاہ کیا۔ میری بھابھی تو کئی مہینوں تک گھر سے باہر ہی نہیں نکلی تھی۔ ہم سب لوگ حیران تھے۔ بھابھی نے کہا یہ ان باتوں کا وقت نہیں ہے، میرے بچے کی پیدائش کا وقت ہے۔ بہرحال اماں نے بھابھی کے لیے ایک دائی کا بندوبست کر دیا، جس نے آ کر بھابھی کو بہت زیادہ مدد بھی کی اور ان کے ہاں 2 جڑواں بچوں کی پیدائش ہوئی۔ یہ دیکھ کر ہم سب حیران تھے کہ بھابھی تو کمرے سے باہر نہ جاتی تھی، وہ اس قدر نیک تھیں، ان کا نکاح تو قرآن پاک سے ہوا تھا، پھر یہ بچے کہاں سے آ گئے؟ ہم میں سے ہر کوئی ان سے سوال کر رہا تھا۔ بھابھی نے ہمیں چپ کروا دیا، بولیں کہ خدا کے لیے تم اس سب کے سامنے میرا نام مت لینا، ورنہ تو میری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ بھابھی کی بات پر مجھے بہت غصہ بھی آیا۔ بھابھی سے میں نے بہت زیادہ لڑائی کی، کہا کہ آپ نے کتنا بڑا ناٹک کیا، اپنے شوہر کی محبت کے نام پر لوگوں کو بیوقوف بنایا۔ بھابھی نے ہم سے ایک درخواست کی تھی کہ میں کسی کو ان کے جڑواں بچوں کے بارے میں نہ بتاؤں۔
मगर इतनी बड़ी बात हम नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते थे। वक्ती भाभी की तबीयत की वजह से हम लोग खामोश हो गए, पर फिर जैसे ही वो दाई चली गई, हमने उसे भी अच्छे खासे पैसे दिए कि वो घर जाकर ये बात ना करे। पर फिर भाभी ने हमें जो बात सुनाई, वो सुनने के बाद मुझे भाभी भी बेकसूर लगने लगी। बोली कि मैं अपने शौहर से मोहब्बत ही करती थी, ऐसा नहीं कि मैंने कभी उससे नफ़रत की हो या फिर बेज़ारी की हो, बल्कि उनकी मौत तो तबीयी थी। पर मैं जानती थी ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है, और ज़िंदगी गुजारने के लिए मेहनत करना तो इतना ही ज़रूरी है जितना कि बाकी सारे काम ज़रूरी। मैंने सोच लिया था कि मैं तुम सबकी मदद करूंगी। शौहर की वफ़ात के बाद मेरी ज़िंदगी अजीरन हो गई थी, पर मैं कैसे मदद करती, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था। फिर मैंने सोच लिया कि मैं अपनी ज़िंदगी इसी घर में गुजारूंगी, अल्लाह से दुआ मांगूंगी कि वो मेरी मदद करे। तभी मेरे देवर ने मुझे निकाह की पेशकश की, जिसे मैंने कबूल कर लिया। मैंने तुम सबके सामने अपने निकाह का इजहार नहीं किया था कि कहीं तुम लोग मुझे लालची और न जाने क्या क्या समझ लोगे। तुम्हारी वालिदा तो हर वक्त यही जतलाती हैं कि ये सब घर उनका है, मगर फिर भी मैं उनकी कदर करती हूँ। मैं इस घर को छोड़कर बेघर नहीं होना चाहती थी। रही बात मेरे उस नाटक की, तो मैंने सिर्फ गांव वालों से नजराने इकट्ठे करने के लिए की थी, ताकि वक्त ही हमारा गुजारा चल जाए। हमारे लोग तो हम परस्त हैं, ऐसे लोगों को आसानी से पैसा दे देते हैं। मुझे अपनी भाभी की बात सही भी लगी, उन्होंने वाकई हमारी ही मदद के लिए ये सब किया था। पर अब हम इतने भी खुदगर्ज तो नहीं थे कि उनके भैया के साथ हुए निकाह को भी छुटला दें। मेरी भाई और भाभी के दरमियान निकाह हुआ था, और यूँ हमारे यहाँ एक नन्हा मेहमान भी आ गया। इस सिलसिले के बाद भाभी की पूरे गांव में बदनामी तो बहुत हुई। लोगों ने कहा कि शमशाद की बहू ने इतना बड़ा नाटक किया, पर तब तक मेरे दूसरे भाई की नौकरी लग चुकी थी। हमें अब इन पैसों और दौलत की ज़रूरत नहीं थी, वैसे भी वो हमने थोड़ी लिए थे। वो तो इन लोगों ने अपनी ईमान की कमज़ोरी के बायस हमें खुद ला कर दिए हैं। मैंने जो भी किया तुम सबके भले के लिए किया। भाभी की बात सुनकर हम सबको खामोश रहना पड़ा, क्योंकि भाभी ने कोई गुनाह नहीं किया था। इन्होंने निकाह किया था और अपने आप को बुराई से बचा लिया था। ना ही इसमें कोई गलत बात है, और ना ही ये कोई मायूब चीज़ कि हम लोग